کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ دل بے وجہ گھبراتا رہتا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا، رات کو نیند نہیں آتی، دماغ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ بے چینی، ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام نے دل کے سکون کے لیے ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو انسان کے اندر امید، اطمینان اور طاقت پیدا کرتی ہیں۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا ایسی بھی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا اور اپنی امت کو بھی سکھایا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سہارا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بے چینی کے وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا کون سی ہے، اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور یہ دعا انسان کی زندگی میں سکون کیسے پیدا کرتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان عمل بھی بتائیں گے جو بے چینی کے لمحوں میں آپ کے دل کو فوری سکون دے سکتا ہے۔ بے چینی صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی سوچ، نیند، صحت اور تعلقات سب پر اثر ڈالتی ہے۔ کچھ لوگ مستقبل کے خوف میں پریشان رہتی ہیں، کچھ ماضی کی غلطیوں میں الجھے رہتے ہیں اور کچھ حال کے مسائل سے دب جاتی ہیں۔ انسان جب ہر طرف سے تھک جاتا ہے تو اسے ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف دنیاوی باتوں سے نہ ملے بلکہ دل کے اندر اتر جائے۔ اسلام انسان کو یہی روحانی سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں کئی ایسی دعائیں موجود ہیں جو غم، خوف اور پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الہجر والکسل واعوذ بک من الخین والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کا مطلب ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ذرا غور کریں، اس دعا میں انسان کی تقریباً ہر بڑی پریشانی کا علاج موجود ہے۔ غم، خوف، کمزوری، مالی دباؤ اور لوگوں کا ظلم، یہ سب چیزیں انسان کی بے چینی کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ان سب سے بچنے کا اصل راستہ اللہ کی پناہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ سکون کے لیے موسیقی، سوشل میڈیا، تفریح یا دنیاوی مصروفیات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن دل کا حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے کہ دل کی بے چینی صرف دنیاوی چیزوں سے ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا دل اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک وہ اپنے رب سے جڑ نہ جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم دعا صرف زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ دعا کا اصل اثر تب ہوتا ہے جب انسان یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ جب بندہ دل سے مانتا ہے کہ میرا رب میری ہر حالت جانتا ہے، تب دعا سکون بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن مشکل وقت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نہ کہ اس سے دور۔ ایک نوجوان تھا جو ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتا تھا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، دل گھبراتا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا تھا۔ اس نے کئی چیزیں آزمائی مگر سکون نہ ملا۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے یہی دعا سکھائی اور کہا کہ اسے روزانہ صبح و شام یقین کے ساتھ پڑھا کرو۔ چند ہفتوں بعد اس نوجوان نے بتایا کہ اس کے حالات تو آہستہ آہستہ بدلے، لیکن سب سے پہلے اس کے دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی دعا کی اصل طاقت ہے۔
یہ انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مومن کبھی غم یا بے چینی نہیں ہوگی، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب غم آئے تو انسان کہاں جائے۔ دنیا انسان کو وقتی تسلی دیتی ہے، لیکن اللہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل وقت کے لیے دعائیں سکھائیں۔ جب انسان بار بار اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کا دل بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بعض اوقات بے چینی کی وجہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا اللہ سے دور ہو جانا بھی دل کو خالی کر دیتا ہے۔ جب نماز کم ہو جائے، قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے اور ذکر ختم ہو جائے تو دل سخت اور بے سکون ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے جسم کھانے کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل ذکر کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان صرف غم سے نہیں بلکہ سستی اور کمزوری سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ بے چینی انسان کی ہمت بھی توڑ دیتی ہے۔ بعض لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام انسان کو امید دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور یہی تعلق اسے دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں دعا کرنا بھی بے چینی کے لیے بہت مؤثر بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ ذرا سوچیں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان ان لمحات میں دل سے دعا کرے تو اس کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ تہجد کے چند آنسوؤں نے ان کی برسوں کی بے چینی ختم کر دی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کے سامنے تو مضبوط بنتا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ایسے وقت میں دعا انسان کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے انسان کو کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے رب کے سامنے رو سکتا ہے، اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، اور یہی چیز دل کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے چینی کم ہو تو صرف دعا ہی نہیں بلکہ چند عادتیں بھی اپنائیں۔ سونے سے پہلے موبائل کم استعمال کریں، وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی اور سورۃ الفلق والناس پڑھیں، اور روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیں۔ یہ چیزیں انسان کے دل اور دماغ دونوں پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ مضبوط کریں، کیونکہ جب انسان ہر چیز خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غم میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں۔ دعا انسان کو اندھیرے میں روشنی دیتی ہے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو آپ کا دل یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور یہی احساس انسان کو سکون دیتا ہے۔ آج اگر آپ بے چینی، خوف، ذہنی دباؤ یا اداسی کا شکار ہیں تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اسے صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ روزانہ صبح و شام پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات فوراً نہ بدلیں، لیکن آپ کا دل بدلنے لگے، اور جب دل مضبوط ہو تو انسان بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا بھی کر لیتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ بات جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگلی بار جب آپ کا دل گھبرائے، آنکھوں میں آنسو ہوں یا کوئی راستہ سمجھ نہ آئے تو لوگوں کے سامنے ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، خاموشی سے یہ دعا پڑھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی آواز سن رہا ہے،
کیونکہ دنیا شاید آپ کی کیفیت نہ سمجھے، لیکن اللہ آپ کے دل کا ہر درد جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے سکون کی شروعات صرف ایک سچی دعا سے ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔